السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز طالبات، سبق کو سننے سے پہلے درود پاک کی تلاوت فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز طالبات، کل کے سبق میں آپ نے 2 سے 3 آیات عقیدہ ختم نبوت جن میں بیان کیا گیا وہ آیات پڑھی۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ختم نبوت اور احادیث مبارکہ۔ جس طرح کل آپ کو بتایا گیا کہ احادیث مبارکہ میں تقریباً 200 احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خاتم النبیین ہونے کا بتایا، اور ختم نبوت کی ایسی تشریح بھی فرما دی کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور کوئی تعویل اور تبدیلی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن پاک کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے خطبے کے اندر پڑھی، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی۔ حضور نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ میری اور میرے انبیاء کی مثال جو میرے سے پہلے گزرے ہیں ان کی مثال کمثل رجل، اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک بنا بیتن، ایک گھر بنایا، ایک محل تیار کیا، فاحسنہ، پھر بہت اچھے طریقے سے اس نے حسن ترتیب کے ساتھ یعنی نقشہ بنوایا، نقشے کے مطابق اس نے جو ہے وہ محل یعنی اس کی دیواریں کھڑی کی، بنیادیں بنائیں، پھر دیواریں کھڑی کیں، اور یعنی ایک بڑے زبردست نقشے کے مطابق اس نے بنایا۔ وَأَجْمَلَهُ، پھر اس کی تزیین و آرائش بھی کی، خوبصورتی بھی کی، سیلنگ کی اور پیلنگ کی، اور اسی طرح پینٹ کروایا، اور جو بھی مطلب اس کا ایک خوبصورتی کا ہو سکتا ہے وہ کیا۔ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، ایک کونے سے، ایک یعنی بالکل فرنٹ والے کونے سے، فرنٹ والی جگہ سے اس نے ایک اینٹ نہیں لگائی، چھوڑ دیا۔ اب لوگ آگے دیکھنے کے لیے فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ آئے اور گھر کے اندر گھوم رہے ہیں، اس محل کے اندر اس کا وزٹ کر رہے ہیں، اس کی سیر کر رہے ہیں، وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ، اور تعجب کر رہے ہیں، یعنی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور یعنی اس کو یعنی اس کی خوبصورتی کا نظارہ کر کے اپنی انگلیاں دانتوں کے نیچے دے رہے، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، کاش اس جگہ پر اینٹ لگا دی جاتی تو اس محل کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے، یہ محل مزید سے مزید تر خوبصورت ہو جاتا۔
فرمایا قال، حضور نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں ہی وہ اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، ہاں ہاں میں آخری نبی ہوں، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، نبوت کے سلسلے پر مہر لگانے والا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی ایک مثال ارشاد فرمائی۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زبردست طریقے سے سمجھایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ آخری ایک اینٹ ہوں جس کی وجہ سے محل کی خوبصورتی کو چار چاند لگنے ہیں۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قصر نبوت کے محل کی خوبصورتی میری وجہ سے ہے، میں نبوت کے محل کی اصل خوبصورتی میں ہی ہوں۔ اور واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبوت والے سلسلے کی کڑی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت ترین اور احسن ترین شخصیت ہیں۔ مرزا قادیانی کے نزدیک انہوں نے ایک جسارت کی مرزا قادیانی نے، تو مرزا قادیانی کے نزدیک نبوت کے محل کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی پر ہوئی۔ چنانچہ مرزا قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرتے ہوئے لکھتا ہے خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشگوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ محل کو مکمل کمال تک پہنچا دے، بس میں وہی اینٹ ہوں، یعنی میں آخری نبی ہوں۔ یہ اس کا خطبہ الہامیہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کے جتنے بھی رسائل ہیں ان رسائل کو ایک کئی ساری جلدوں کے اندر انہوں نے ایک کتاب چھاپی جس کا نام روحانی خزائن رکھا، تو اس کی 16ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 178 پر یہ عبارت موجود ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی جسارت کی، یعنی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ہی آخری نبی ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، ایک حدیث مبارکہ تو یہ ہو گئی۔ دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فضلت علی الانبیاء بست، یہ آپ نے روایت پہلے پڑھی ہوئی ہے، آپ بہت سارے لوگوں نے روایات یہ پڑھی ہوئی ہیں جو عالمہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 6 چیزوں میں باقی انبیاء سے فضیلت دی گئی ہے، یعنی میں سارے انبیاء جو کمالات انبیاء میں ہیں وہ سارے کمالات میرے اندر موجود ہیں، البتہ 6 کمال ایسے ہیں جو صرف میرے اندر ہیں، باقی انبیاء کے اندر وہ کمال نہیں ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے۔ جامع کلمات کا کیا مطلب ہے؟ جامع کلمات کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ مختصر لیکن اس کی تشریح بہت زیادہ۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے، یعنی ادب ہی دین ہے۔ اب یہ دو جملہ ایک ہے اور 2 کلمے ہیں، الدین اور ادب، الدین کلہ ادب بس۔ اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اس ایک جملے کو لے کر علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کہ الدین کلہ ادب، دین کیسے سارے کا سارا ادب ہے۔ آپ دیکھیں ماں باپ کے آداب ہیں، اللہ کی عبادت کے آداب ہیں، بہن بھائی کے آداب ہیں، اور مسجد میں آنے جانے کے آداب ہیں، واش روم میں آنے جانے کے آداب ہیں، اور اسی طرح گھر میں آنے جانے کے آداب ہیں، سڑک پر گزرنے کے آداب ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا یعنی الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ تو اس کی تشریح کے اندر علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ،
رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رعب ہوتا تھا کئی میل فاصلے پر، 1 مہینے کی مسافت، یعنی اس وقت جو پیدل چلا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رعب اتنا ہے کہ ایک بندہ مدینہ سے 1 مہینہ مسلسل چلتا رہے، پیدل سفر کرے، کسی ہوائی جہاز پر، کسی سواری پر سوار ہو کر نہ سفر کرے بلکہ پاؤں جائے، تو جتنی دیر اس کو لگے گی اور جتنا وہ سفر طے کرے گا، اتنی دور تک میرا رعب ہے۔ اللہ نے کفار کے دل میں ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کیسر و کسریٰ کے کنگرے ٹوٹ پڑے اور وہاں کے محلات کے کنگرے جو ہے وہ زمین دوز ہو گئے، اور وہاں کی آگ جو آتش کدہ تھا، آگ تھی، وہ بجھ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ رعب کی وجہ سے کفار سہمے رہتے تھے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ پہلے انبیاء کی امتوں میں مال غنیمت کا استعمال جائز نہیں تھا۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ اسلامی حکومت میں حاکم وقت کی اجازت کے ساتھ کفار کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کے نتیجے میں جو مال آتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ پہلے انبیاء کی شریعت میں یعنی یہ مال غنیمت جائز نہیں تھا، مجاہدین کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں تھا، بلکہ وہ مال غنیمت کو ایک کھلے میدان میں رکھ دیتے اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اس مال غنیمت کو جو ہے وہ جلا دیتی یا جو بھی کرتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ مال غنیمت مجاہدین کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، کہ میرے لیے پوری کی پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اور پوری کی پوری زمین سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے تیمم ہے، یعنی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلے امتوں میں، پہلی شریعتوں میں یہ تھا کہ ایک خاص عبادت گاہ بنائی جاتی ہے اور اسی کے اندر ہی ان کی عبادت ہوتی، باقی کسی اور جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور پانچویں چیز فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے رسول الناس بنا کر بھیجا گیا، ساری مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ، رب کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ انسانوں کے لیے بھی نبی، جنوں کے لیے بھی نبی، شجر کے لیے بھی نبی، درخت کو کہتے ہیں، حجر کے لیے بھی، پتھر کے لیے بھی نبی، پودوں کے لیے بھی نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے لیے بھی نبی، زمین کے لیے بھی نبی، آسمان کی مخلوقات کے لیے بھی نبی، زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات کے لیے بھی نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے، اس لیے کہ سارے نبی اللہ کی مخلوق میں ہیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک مخلوق کے لیے نبی بن کر آئے۔ کتنا بڑا رتبہ دیا گیا۔ اور پھر آخر میں فرمایا چھٹی چیز وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے اوپر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو دیکھیں اس حدیث پاک میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فضیلتیں بیان کی، جن میں سے ایک فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے اوپر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے۔ آپ سے پہلے آنے والے انبیاء صرف نبوت اور رسالت ان کو ملا کرتی تھی، جبکہ حضور تشریف لائے نبوت بھی ملی، رسالت بھی ملی، اور آپ کے سر پر تاج ختم نبوت بھی رکھ دیا گیا۔ تو تیسری حدیث پاک بھی ایک پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے ہمارے ایمان کو مزید جو ہے وہ اضافہ مل جائے۔ ویسے تو 200 سے زائد احادیث ہیں، 3 احادیث میں عرض کروں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانیت، اے لوگو، انہ لا نبی بعدی، یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، فاعبدوا ربکم، لہذا تم اپنے رب کی عبادت کرو، وصلوا خمسکم، اور اپنی 5 نمازیں پڑھو، وقوموا شہرکم، اور
वसूमु शहरकुम, और अपने रमज़ान के रोज़े रखो, और वअद्दू ज़कात अम्वालिकुम, और अपने माल की ज़कात जो है तीबतम बिहा अनफुसिकुम, खुश दिली के साथ ज़कात जो है वो अदा करो, चट्टी ना समझो। वअतीउ वुलाता उमूरिकुम, फरमाया कि अपने जो हाकिम हैं, अमीर वक्त की इताअत करते रहो। तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, ये सारे काम कर लो तो तुम अपने परवरदिगार की जन्नत में चले जाओगे। गोया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे लोगो, तुम जितने भी अच्छे अच्छे काम कर लो, अच्छे अच्छे काम करने से पहले मेरी खत्म नबूवत पर ईमान लाना ज़रूरी है, वगरना तुम जितने भी रिफाई काम कर लोगे, जितने भी रिफाई जो है आप इदारे खोल लोगे, जितने भी लोगों की मदद करोगे, तो तुम्हारे वो काम किसी खाते के नहीं हैं, तुम जन्नत में नहीं जाओगे, बल्कि तुम जो है वो जहन्नुम के अंदर चले जाओगे।